شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. صدق اللہ العظیم. سورہ انفطار مکی صورت ہے اور 30ویں پارے کی 5ویں صورت ہے. اس صورت کا جو بنیادی مضمون ہے وہ پچھلی صورت کی طرح ہی قیامت اور اس کا اثبات ہے. قیامت برحق ہے، یہ قیامت آئے گی. تو اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر بھی قیامت کے کچھ واقعات بیان فرمائے. احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، جس طرح کل کی سبق میں بھی بات بیان ہوئی تھی، کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھے تو وہ اذا السماء انفطرت، اذا الشمس کورت اور اذا السماء انشقت ان جیسی صورتوں کو پڑھ لے. تو یہ صورتیں قیامت کے منظر کو بیان کر رہی. اللہ رب العزت نے یہاں پر بھی پہلے قیامت کے جو واقعات ہیں ان کو ذکر کیا، پھر انسان کو دعوت دی اپنی توحید کی طرف، پھر اس کے اوپر انسان کے اوپر جو اللہ رب العزت کے انعامات ہیں ان کا تذکرہ کیا، اور آخر میں یہ فرمایا کہ سب کچھ محفوظ لکھا جا رہا ہے، اور جب قیامت آئے گی تو پھر تمہاری 2 جماعتیں بن جائے گی اور اس وقت کوئی انسان کچھ نہیں کر سکے. اب موقع ہے، وقت ہے. انسان کو 2 راستے اللہ نے بیان کر دیے. ان 2 راستوں میں جو راستہ انسان اختیار کرنا چاہے اس کی مرضی. پہلی 3 آیات کے اندر نفخہ اولا کا بیان ہے. نفخہ اولا کا مطلب ہے کہ جب قیامت آئے گی اور سور پھونکا جائے گا تو وہ 2 مرتبہ ہوگا. ایک مرتبہ جب پھونکا جائے گا پہلی دفعہ تو سارا نظام ہستی ختم ہو جائے گا، اسے نفخہ اولا کہتے. اور پھر جب سب انسان، جنات، فرشتے سب ختم ہو جائیں گے، پھر اللہ رب العزت اسرافیل کو زندہ فرمائیں گے اور ان کو حکم دیں گے وہ دوبارہ سور پھونکیں گے. اب سارے انسان اور جنات سب دوبارہ زندہ ہو کے حشر کے میدان کی طرف جائیں گے. تو پہلی 3 آیتوں کے اندر نفخہ اولا کا بیان ہے، اگلی 2 آیتوں کے اندر نفخہ ثانیہ کا بیان ہے، اور 5 آیتوں میں اللہ نے قیامت کو بیان کر کے انسانوں کو ایک بڑے عجیب انداز سے اور بہت ہی محبت والے انداز سے اپنی توحید کی دعوت دی ہے. اذا السماء انفطرت، اذا جب،
السماء آسمان انفطرت پھٹ جائے گا، اذا السماء انشقت اذا السماء انفطرت جب آسمان پھٹ جائے گا، واذا الکواکب اور جب ستارے انتثرت گر جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ اور جب سمندروں کو فجرت ابال دیا جائے گا، ان کا پانی گرم ہو کے بخارات بن کے اڑ جائے گا، سمندروں میں آگ لگ جائے گی۔ دوسری جگہ فرمایا اِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، یہاں فجرت، دونوں کا معنی ہے کہ سمندروں کو ابال کے گرم کر دیا جائے گا، ان کا پانی بخارات بن کے اڑ جائے گا، وہاں پہ آگ لگ جائے گی۔ یہ نفخہ اولا کا بیان ہے کہ آسمان پھٹ جائے گا، ستارے گر جائیں گے، سمندروں میں آگ لگ جائے گی۔ وَإِذَا الْقُبُورُ اور جب قبریں بُعْثِرَتْ اکھاڑ دی جائیں گی۔ یہ نفخہ ثانیہ کا بیان کہ وہ 3 واقعات ہوں گے جب انسان ختم ہو جائیں گے، اس کے 40 سال بعد حدیث میں آتا ہے کہ نفخہ اولا اور نفخہ ثانیہ کے درمیان 40 سال کا وقفہ ہوگا، کہ 40 سال تک سب کچھ ختم رہے گا۔ 40 سال جب گزر جائیں گے اس کے بعد اسرافیل زندہ ہو کر دوبارہ سور پھونکے گے۔ قرآن کہتا ہے اذا القبور بعثرت، جب قبروں کو اکھاڑ دیا جائے گا۔ علمت نفس، اس وقت ہر شخص جان لے گا، ما قدمت، جو اس نے آگے بھیجا، وما اخرت، واخرت، اور جو اس نے پیچھے چھوڑا۔ ما قدمت جو آگے بھیجا، واخرت اور جو پیچھے چھوڑا۔ یہ دونوں لفظ بڑے اہم ہیں، قدمت اور اخرت، سمجھنے کے اعتبار سے کہ ہم جو اعمال کر رہے ہیں وہ ہم آگے بھیج رہے ہیں۔ دوسری جگہ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کہ اے انسانوں اللہ سے ڈرو اور ہر آدمی یہ غور کرے کہ ما قدمت لغد، وہ اپنے کل کے لیے کیا بھیج رہا ہے، اپنے کل کے لیے اس نے کیا کیا، اپنے حقیقی مستقبل کے لیے اس نے کیا کیا۔ ہماری دنیا میں کوشش ہوتی ہے، محنت ہوتی ہے کہ ہمارا مستقبل سنور جائے، ہمارا مستقبل ٹھیک ہو جائے، اور ہر انسان محنت کرتا ہے، مشقت اٹھاتا ہے، تکلیفیں اٹھاتا ہے مستقبل کے لیے کہ اپنا مستقبل ٹھیک ہو جائے، بچوں کا مستقبل ٹھیک ہو جائے۔ یہ جس کو ہم مستقبل سمجھتے ہیں یہ ظاہری مستقبل ہے جو آنے والا ہے، اور یہ چند سال ہے، 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال، کسی کے چند گھنٹے چند منٹ، کچھ پتہ نہیں۔ اس مستقبل کے لیے ہم پریشان ہیں جو بہت ہی مختصر ہے، اور ہو سکتا ہے ہو ہی نہ ہمارا، کہ ہم پریشان ہیں ہمارے ساتھ 10 سال بعد کیا ہوگا، 20 سال بعد کیا ہوگا، آخری عمر میں کیا ہوگا، بڑھاپے میں کیا ہوگا، ہو سکتا ہے ہم ہو ہی نہ اس وقت، آج ہی دنیا سے چلے جائیں، کل چلے جائیں، 10 دن بعد چلے جائیں۔ تو ہم اس مستقبل کے لیے پریشان ہیں جس میں ہو سکتا ہے ہم ہو ہی نہ، لیکن قرآن نے جس مستقبل سے ہمیں ڈرایا ہے وہ حقیقی مستقبل ہے جو سب کے ساتھ پیش آئے گا، اور وہ مرنے کے بعد اور کل حشر کا میدان جب اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، وہ ہم سب کا حقیقی مستقبل ہے۔ علمت نفس، ہر شخص جان لے گا، ما قدمت، جو اس نے آگے بھیجا۔ تو انسان جتنے بھی اعمال کر رہا ہے وہ انسان آگے بھیج رہا ہے، اچھے اعمال کر کے بھی آگے بھیج رہا ہے، برے اعمال کر کے بھی انسان آگے بھیج رہا ہے۔ اس لیے جب انسان کو اللہ توفیق دے کوئی اچھا کام کرنے کی، اچھا عمل کرنے کی، تو اچھا عمل کر کے انسان اسے بھول جائے، بس آگے بھیج دیا، بھول جائے اسے بار بار یاد نہ کرے کہ میں نے اتنی نمازیں پڑھی، اتنے نفل میں نے پڑھ لیے، اتنی دفعہ قرآن میں نے ختم کر لیا، اتنے حج کر لیے، اتنے عمرے کر لیے، اتنے روپے صدقہ کر دیے۔ یہ ہم گنواتے رہتے ہیں، مجلسوں میں بتاتے رہتے ہیں، اور بعض دفعہ ویسے ہی برسبیل تذکر ہم ان کا ذکر کرتے رہتے۔ یہ نہیں کرنا چاہیے کہ انسان نے جو اللہ کے لیے کیا ہے اسے آگے بھیج دیا، بس اس کا تذکرہ نہ کر، بھول جائے اسے، اور مزید اعمال کرنے کی کوشش کر۔ یہ نہ ہو کہ ہمارا ثواب ضائع ہو جائے، ریاکاری آ جائے، اس میں نمائش آ جائے، دکھلاوا آ جائے، کہ ہمارا ثواب ضائع نہ ہو۔ بعض دفعہ انسان صدقہ کرتا ہے،
اگلے آدمی پر صدقہ کیا، پھر اسے بتا دیا میں نے تجھ پر اتنا صدقہ کیا، اب صدقے کا ثواب قرآن کہتا ہے ضائع ہو جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اگلے آدمی کو آپ نے احسان جتلا دیا، اگلے آدمی کو آپ نے تکلیف پہنچا دی، وہ صدقے کا ثواب ضائع ہو گیا۔ اس لیے انسان نیک کام کر کے اسے آگے بھیج دیا، اسے بھول جائے، بس اللہ نے محفوظ کر لیا، جس ذات کے لیے کیا تھا وہ اسے پتہ ہے، اس کے فرشتوں نے لکھا ہے، اس کا علم وسیع ہے، اس نے لکھا ہے، اسے پتہ ہے، ہم اس کا تذکرہ کریں نہ کریں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے نیک اعمال کر کے بھول جائے، البتہ برے اعمال کیے ہیں ان کو یاد رکھے، ان پر استغفار کرے، اللہ سے معافی مانگے، روئے اس پر، بار بار ان کو یاد کر کے، یا اللہ مجھ سے غلطی ہوگی تو مجھے معاف کر دے۔ تو علمت نفس، ہر نفس کو پتہ چل جائے گا، ہر شخص کو پتہ چل جائے گا، ما قدمت، اس نے آگے کیا بھیجا، وأخرت، پیچھے کیا چھوڑا۔ اخرت کا مطلب یہ ہے کہ انسان دنیا سے چلا جاتا، اپنے پیچھے کچھ چیزیں چھوڑ کے چلا جاتا۔ وہ نیک آدمی ہے تو اپنے پیچھے صدقہ جاریہ چھوڑ کے چلا جاتا، کوئی مسجد بنا دی، کوئی مدرسہ بنا دیا، کسی غریب کو مکان بنا کے دے دیا، کوئی راستہ بنا دیا، کوئی پانی کا کنواں کھود دیا، اور کوئی خدمت خلق کا کام کر دیا۔ احادیث میں آتا ہے کہ انسان جب مرتا ہے اس کا نام اعمال ختم، بند ہو جاتا، کچھ چیزیں جاری رہتی، علم کسی کو پڑھایا ہے، صدقہ جاریہ کیا ہے، کوئی نہر کھدوا دی، کوئی پانی کا انتظام کر دیا، کوئی کنواں کھدوا دیا، اور کوئی ایسا کام کر گیا کہ جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہے، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ کہ ایک انسان کو قرآن پڑھا دیا، وہ آگے دوسروں کو پڑھاتا رہا، وہ تیسرے کو، چوتھے کو، قیامت تک سلسلہ چلتا رہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو پڑھایا، صحابہ کرام نے تابعین کو، انہوں نے تبع تابعین کو، اب ہوتے ہوتے یہ ہم تک پہنچا ہے۔ اب ہم تک جو قرآن پہنچا، ہم پڑھا رہے ہیں، اس کا ثواب اوپر تک جا رہا ہے۔ جو لوگ بیچ میں واسطہ بنے، ہمارے اساتذہ، ان کے اساتذہ، ان کے اساتذہ، اور آخر میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ ساری لڑی ہے بیچ میں، ان سب کو ثواب مل رہا ہے کیونکہ انہوں نے ہم تک پہنچایا۔ تو اسی طرح ہم لوگ آگے محنت کر کے قرآن پڑھیں گے، پڑھائیں گے، علم دین پڑھیں گے، پڑھائیں گے، اور کوئی ایسا کام کریں گے جس سے اللہ کے بندوں کو فائدہ ہوتا رہے گا، تو یہ اخرت، ہم چلے جائیں گے، قبروں میں پہنچ جائیں گے، وأخرت، اور یہ نام اعمال، ہم اچھے اعمال پیچھے چھوڑ کے آ جائیں گے اور ہمیں قبروں کے اندر ثواب پہنچتا رہے گا۔ اور خدا نخواستہ اگر انسان برے کام کر کے گیا، اپنے پیچھے گناہ جاریہ چھوڑ کے گیا، کوئی ایسی غلط چیز چھوڑ کے گیا ہے کہ لوگ اس گناہ کو کر رہے ہیں اور یہ اس کا عذاب مل رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جتنے بھی قتل ہوتے ہیں، ان قتلوں میں جس گناہ جو قاتل کو ہوتا ہے، ان سب کا گناہ مجموعی طور پر قابیل کو بھی ہوتا ہے، کیونکہ اس نے دنیا کے اندر قتل والی رسم ڈالی، سب سے پہلے ایک انسان کو اس نے قتل کیا، اب جتنے لوگ بھی قتل کر رہے ہیں اس کے اندر اس کا بھی حصہ ہے۔ تو جیسے قاتل کو سزا ملے گی، اس کو بھی سزا ملے گی کہ وہ اس کے اندر ذریعہ بنا۔ تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو انسان کوئی اچھا طریقہ جاری کرے تو اس کو اس کا ثواب ملتا ہے، جتنے لوگ اس پر عمل کرتے ہیں ان سب کو ثواب ملتا ہے، اور کوئی انسان کوئی برا طریقہ جاری کر کے جاتا ہے تو اسے اس کا گناہ ملتا ہے، اور جو لوگ بھی اس پر عمل کرتے ہیں ان کا گناہ ان کو بھی ملتا ہے اور اس جاری کرنے والے کو بھی ملتا ہے۔ تو یہ ہے اخرت، انسان نے پیچھے کیا چھوڑا۔ تو یہ دو چیزیں ہمیں دیکھنے کی ہیں کہ ہم اپنے آگے کون سے اعمال بھیج رہے ہیں، اور آج اگر ہم مر جاتے ہیں تو ہمارے پیچھے کیا ہے۔ ایک صدقہ جاریہ جو سب سے بہترین صورت ہے وہ نیک اولاد ہے۔ احادیث میں آتا ہے ولدن صالحا یدعو لہ، کہ انسان نے اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑی جو اس کے لیے دعا کر رہی ہے، نماز پڑھ رہی ہے، دعا کر رہی ہے، قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، دین پر پڑھا رہی ہے، انسان کو قبر کے اندر اس کا ثواب پہنچتا ہے۔ علمت نفس، ہر انسان کو پتہ چل جائے گا، ما قدمت، جو اس نے آگے بھیجا، وآخرت، اور پیچھے چھوڑا۔ ان 5 آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے قیامت کو بیان فرمایا، اور اس کے بعد فرمایا یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک، تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا، بربک الکریم، اپنے کریم رب سے۔ قرآن کا ایسا زبردست انداز ہے، ایسا محبت والا انداز ہے
کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کو یہ چیزیں بتائیں، پہلے اپنا عذاب بتایا، بھئی یہ سخت معاملات آئے، قبریں کھل جائیں گی، تم نے حشر کے میدان میں میرے سامنے پیش ہونا ہے، پھر اپنی نعمتیں گنوائیں، آگے آ رہی ہیں، اور فرمایا کہ اتنا کریم اللہ، اتنا کریم رب جو تمہارا رب ہے، رب کہتے ہیں پالنے والے کو، تمہیں پالنے والی ذات وہ ہے، اور ہے بھی بڑے کرم والا ہے، اس کرم والے رب سے کیا چیز ہے جو تمہیں دھوکے میں ڈال، وہ کیا چیز ہے جو تمہیں اس رب سے بھی آگے، جس رب کی صفات ہیں الذی خلقک، جس نے تمہیں پیدا کیا، خلقک، الذی وہ ذات جس نے خلق کا آپ کو پیدا کیا، فسواک ٹھیک ٹھیک بنایا، آپ کے اعضاء ٹھیک بنائے، ہاتھ، کان، ناک، زبان، آنکھیں، سب اعضاء ٹھیک ٹھیک بنائے، فعدلک پھر تجھے اعتدال سے بنایا، ہر چیز کا ایک انسان کے جسم میں ہر چیز ایک مناسب اعتدال سے بنی ہوئی، فی ای صورت جس شکل میں ما شاء اس نے چاہا، رکبک تجھے جوڑ دیا، جس شکل میں چاہا تجھے اللہ نے بنا دیا۔ اگر سارے انسان ایک ہی شکلوں کے اندر ہوتے، پہچاننا مشکل ہوتا، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا باپ ہے، کتنا مشکل ہوتا، تو اللہ نے ہر ایک کی مختلف شکلیں بنا دی۔ تو جو کریم رب جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں ٹھیک ٹھیک بنا دیا، جس نے ہمارے اعضاء کو اعتدال کے ساتھ بنا دیا، جس نے ہمیں شکل و صورت دی اور مختلف شکلیں جس نے عطا کی، اس کریم رب کو ہم نے کیوں بھلا دیا؟ کیا چیز ہے جو اس رب سے بھی ہمیں آگے؟ یہاں اللہ رب العزت کا قرآن پاک کی بعض آیتیں ایسی ہیں جو ایسا عجیب انداز ہے کہ انسان کو ہلا دیتا ہے کہ انسان کیا چیز ہے، اتنے کریم رب کو تو چھوڑ رہا ہے، اتنے کریم رب سے تو دھوکے میں، اتنے کریم رب کو چھوڑ کر تو دوسروں کی طرف جا رہا ہے، اس رب کی نافرمانیاں کر رہا ہے، اس رب کے حکموں کو نہیں مان رہا، اس رب کی بات نہیں مان، جو جس نے تجھے دنیا میں لایا، تجھے خود اس نے دنیا میں لایا، پیدا کیا، تجھے اعضاء دیے، تیری پرورش کی، تجھے شکل و صورت دی، تجھے سب کچھ دیا اس نے، اس کو چھوڑ رہا ہے تو۔ دنیا میں انسان کسی کے ساتھ تھوڑا سا احسان کر دے، بھئی وہ کہتے ہیں بڑا احسان فراموش ہے جی، اس نے اپنے محسن کے ساتھ، اس نے اس پر اتنا احسان کیا، اس کو پالا ہے، اس کو بڑا کیا ہے، اور اس نے اسی کی جا کر مخالفت شروع کر۔ یہ دنیا میں کیا انسان دوسروں پر احسان کر؟ اللہ کے کتنے احسان ہیں، ہمیں سب کچھ اللہ نے دیا، پھر ہم اس اللہ کو چھوڑیں۔ تو یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک، تجھے کیا چیز دھوکے میں ڈال رہی ہے، بربک الکریم، اپنے کریم رب سے، الذی خلقک، جس نے تجھے پیدا کیا، فسواک، ٹھیک ٹھیک بنا دی، فعدلک، پھر تجھے اعتدال کے ساتھ بنا دی، فی ای صورت، جس شکل میں بھی ما شاء اس نے چاہا، رکبک، تجھے جوڑ دیا۔ کلا، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، بل تکذبون بالدین، بلکہ تکذبون، تم جھٹلاتے ہو، بالدین، بدلے کے دن کو۔ دین قیامت کا ایک نام ہے، دین کہتے ہیں بدلے، تو قیامت کا ایک نام ہے یوم الدین، مالکی یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک۔ تو کہا تم اس دین کے جھٹلاتے ہو، اس بدلے کے دن کو جھٹلاتے ہو۔ کلا، ہرگز تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، بل تکذبون، تم جھٹلاتے ہو، بالدین، اس بدلے کے دن کو، جزا و سزا کو۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ، اور یقیناً، علیکم، تمہارے اوپر، لحافظین، نگران فرشتے موجود ہیں۔ حافظین، حفاظت کرنے والے، نگرانی کرنے والے، کہ فرشتے تمہارے نگرانی کر رہے ہیں، اچھے برے اعمال تمہارے دیکھ رہے ہیں اور انہیں اپنے پاس لکھ رہے ہیں۔ وہ فرشتے کون سے ہیں؟ کرامن، عزت والے، کاتبین، لکھنے والے، یعلمون، وہ جانتے ہیں، ما تفعلون، تم جو بھی کام کرتے، دائیں طرف ایک فرشتہ ہے، ایک بائیں طرف ایک نیکیاں لکھ رہا ہے، ایک بدیاں لکھ رہا ہے، اور وہ کرامن کاتبین، انسان کی ایک ایک چیز لکھ رہے ہیں، انسان کا ایک ایک گناہ لکھ رہے ہیں، اس کی ایک ایک نیکی لکھ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کے اعمال کو محفوظ رکھنے کے لیے کئی انتظامات فرمائے۔ سب سے پہلا اللہ کا علم ہے، وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ،
کہ تیرے رب کے علم سے زمین و آسمان کا ایک ذرہ بھی پوشیدہ نہیں. اللہ زمین و آسمان کے ایک ایک ذرے کو، ایک ایک پتے کو، ایک ایک چیز کو اللہ جانتے. تو اللہ کا علم اتنا وسیع ہے کہ اللہ سب کچھ جانتے. تو اللہ کے لیے کوئی انتظام کی حاجت ہی نہیں تھی. پھر اللہ نے ایک انتظام بنایا فرشتوں کا کہ فرشتے انسان کے اعمال لکھ رہے. پھر ایک تیسرا سسٹم ہے انسانی جسم، انسانی اعضاء، وہ انسان کے خلاف گواہ ہیں. ہاتھ، آنکھیں، کان، زبان، دل، ہر چیز وہ انسان کے خلاف گواہ ہے. انسانی جوارح. تو قرآن نے کہا ان علیکم لحافظین، تمہارے اوپر حفاظت کرنے والے فرشتے، کرامن کاتبین، عزت والے لکھنے والے، یعلمون، وہ جانتے ہیں، ما تفعلون، جو تم کرتے ہو. اب اس کے بعد دو جماعتیں. ان الابرار، یقیناً نیک لوگ، لفی نعیم، نعمتوں کے اندر ہوں، جنہوں نے نیکی کی، اللہ کو راضی کیا، نعمتوں کے اندر ہوں گے. ان الفجار، بے شک فاسق، فاجر، گناہگار، لفی جہیم، وہ دوزخ کے اندر ہوں گے، جہنم کے اندر ہوں گے. یصلونہا، اس میں داخل ہوں گے، یوم الدین، بدلے کے دن، اس جزا کے دن وہ اس جہنم میں داخل ہوں گے. اور وہ جہنم ایسی ہوگی کہ ایسا نہیں ہے کہ وہاں کچھ عرصہ رہیں پھر چھٹی ہو جائے. وما ہم عنہا، وہ نہیں ہوں گے اس سے بغائبین، غائب ہونے، اس سے غائب نہیں ہو سکے. کچھ دن کے لیے غائب ہو جائیں یا ویسے چھپ جائیں، جہنم میں نہ جانا پڑے، نہیں ہو سکتا. وما ادراک، تمہیں کیا پتا، ما یوم الدین، کیا ہے وہ بدلے کا. ثم ما ادراک، پھر تمہیں کیا پتا، ما یوم الدین، کیا ہے وہ بدلے کا. یہ جو 2 دفعہ قرآن نے کہا، یہ اس قیامت کے دن کو، اس کی سختی کو بیان کہ آپ نہیں سمجھ سکتے، تمہیں کیا پتا وہ کیا چیز. جیسے آپ کسی انسان کو سمجھائیں اور وہ نہ سمجھنا، تمہیں کیا پتا، تم اسے کیا سے جانتے ہو، تم نے وہ دیکھا نہیں، تم اسے دیکھ لو تمہیں پتہ چل جائے. تو قرآن نے کہا ما ادراک، تمہیں کیا پتا، ما یوم الدین، کیا ہے وہ بدلے کا دن. ثم ما ادراک، پھر تمہیں کیا پتا، ما یوم الدین، وہ کیا ہے بدلے کا. یوم، وہ ایسا دن ہے، لا تملک نفس، کوئی نفس مالک نہیں ہوگا، لنفس، دوسرے نفس کے لیے، شیئن، کچھ بھی، کوئی کسی کا مالک نہیں ہوگا، کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکے. والامر، اور حکم، یومئذ، اس دن، للہ، صرف اللہ کا. من ذا الذی یشفع عنده، اس کے سامنے کوئی سفارش نہیں کر سکے گا، الا باذنی، سوائے اس کی اجازت کی. جس کو وہ اجازت دے گا، جس کے بارے میں اجازت دے گا، اس کے علاوہ کوئی کسی کو کچھ فائدہ نہیں دے سکے گا. والامر یومئذ للہ، اس دن حکم صرف اللہ کا چلے. تو یہ اللہ رب العزت نے سورت کے اندر قیامت کو اور اس کے مختلف واقعات کو اور اس کے بعد انسانوں کی 2 جماعتوں کا تذکرہ کیا ہے، اور انسان کو بالکل بتا دیا ہے کہ یہ دن برحق ہے، یہ آئے گا، اس کے اندر 2 جماعتیں بنے گی، اور اب تمہاری مرضی ہے کہ تم اس جماعت میں جانا چاہتے ہو، تمہاری مرضی ہے تم بائیں طرف والی جماعت میں جانا چاہتے ہو. اور وہ دن جب آئے گا، اس دن پھر کوئی انسان کچھ نہیں کر سکتا. آج موقع ہے، آج اللہ کو راضی کر لیں، آج اللہ کی طرف آ جائیں، آج دین کی طرف آ جائیں، اور آج اپنا رخ صحیح کر لیں، آج سیدھے راستے پر آ جائیں. کل پھر حشر کے دن سوائے رونے کے، چیخنے کے، چلانے کے، اور اپنے آپ کو انسان جو ہے وہ کوسے گا کہ میں نے کیا کیا. والامر یومئذ للہ، اس دن صرف اللہ کا حکم چلے گا. اس دن انسان جتنا بھی اللہ کے سامنے روئے گا، عاجزی دکھائے گا، اس کا کوئی فائدہ نہیں. آج اللہ کے سامنے روئے، آج عاجزی دکھائے، سچے دل سے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، مجھے معاف کر دے، اللہ معاف کر دے. لیکن اس دن پھر انسان کا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا. اللہ رب العزت ہم سب کو اس دن آنے سے پہلے اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان